ایک بادشاہ اپنے ملک کی سیر کر رہا تھا کہ اسے خیال آیا کیوں نہ اپنی رعایا کا امتحان لیا جائے۔ اس نے بڑی گزرگاہ کے بیچوں بیچ ایک چٹانی پتھر ایسے رکھوا دیا کہ گزرگاہ بند ہو گئی۔ ایک پہرے دار کو نزدیک ہی ایک درخت کے پیچھے چھپا کر بٹھا دیا تاکہ وہ آتے جاتے لوگوں کے رد عمل سنے اور اسے آگاہ کرے۔ اتفاق سے جس پہلے شخص کا وہاں سے گزر ہوا وہ شہر کا مشہور تاجر تھا۔ اس نے بہت ہی نفرت اور حقارت سے سڑک کے بیچوں بیچ رکھی اس چٹان کو دیکھا تو اس نے ہر شخص کو بے نقط اور بے حساب باتیں سنائی جو اس حرکت کا ذمہ دار ہو سکتا تھا۔ چٹان کے ارد گرد ایک دو چکر لگائے اور چیختے دھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی جا کر اعلیٰ حکام سے اس حرکت کی شکایت کرے گا اور جو کوئی بھی اس حرکت کا ذمہ دار ہوگا اسے سزا دلوائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اس کے بعد وہاں سے تعمیراتی کام کرنے والے ایک ٹھیکیدار کا گزر ہوا۔ اس کا رد عمل بھی اس سے پہلے گزرنے والے تاجر سے مختلف تو نہیں تھا، مگر اس کی باتوں میں ویسی شدت اور گھن گھرج نہیں تھی جیسے پہلے والا تاجر دکھا کر گیا تھا۔ آخر ان دونوں کی حیثیت اور مرتبے میں نمایاں فرق بھی تو تھا۔ اس کے بعد وہاں سے 3 ایسے دوستوں کا گزر ہوا جو کام کاج کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے چٹان کے پاس رک کر سڑک کے بیچوں بیچ ایسی حرکت کرنے والے کو جاہل، بیہودہ اور گھٹیا انسان سے تشبیہ دی۔ کہہ لگاتے ہوئے اور ہنستے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس چٹان کو سڑک پر رکھے 2 دن گزرے تھے کہ وہاں سے ایک مفلوک حال اور غریب کسان کا گزر ہوا۔ کوئی شکوہ کیے بغیر جو بات اس کے دل میں آئی وہ یہ تھی کہ وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اپنے ہمدردانہ احساس کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کس طرح یہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ایک وزنی پتھر کو اکیلے وہاں سے ہٹانا بہت مشکل کام تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی مضبوط لاٹھی سے زور لگا کر بڑی جدوجہد کے بعد چٹان نما پتھر وہاں سے ہٹا دیا۔ اور جیسے ہی یہ چٹان وہاں سے ہٹی تو نیچے ایک چھوٹا سا گڑھا کھدا ہوا تھا۔